بھاگ گیا عبداللہ بھائی، بھاگ گیا کر لے. تجھے ابھی تو بھاگ گیا، تو بھاگ گیا. اور تناز میں تجھے فرق معلوم نہیں ہے. تو اپنے ادھر ہے نا فَإِن تنازعتانی، اگر تمہارے مجھے قرآن میں ایک لفظ ایسا دکھا دے فَإِن تنازعتانی ہے، میں تیری غلامی فَإِن تنازعتا، نہیں. اگر تم میں سے اختلاف ہو جائے پھر رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو جو تو نے پڑھا دیکھ ارے ادھر سن، بھاگ مت. نہیں میں بھاگ رہا ہوں، تو جو پڑھا تو جگر رکھ سننے کے لیے. تو اب تک جواب سن. تو نے تقلید واجب کرنی تھی نا، تقلید ثابت کرنی تھی. اب میں بول رہا ہوں کہ وہاں لکھا ہے اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے رجوع کس کی طرف کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تمہاری فقہ کے اندر، تمہارے اصول کے اندر لکھا ہے اگر ہمارے امام کے قول کے خلاف کوئی حدیث بھی آئے، قرآن کی آیت آئے، اس کو منسوخ ترک کیا جائے اور امام کا قول کو ترجیح دی جائے. اب مجھے بول، یہی تمہارے قرآن کا، یہ تمہارے قرآن میں مخالف نہیں ہو گئے؟ تو میں کیا بول رہا ہوں، بول اب تیری بات. چل میں کیا بول رہا ہوں، جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی اس کا پارہ نمبر مجھے بتا. چلو میں نے غلط پڑھا قرآن، اللہ نعوذ باللہ من ذالک. چلو میں نے غلط پڑھ دیا قرآن. سن میں نے غلط پڑھا. آپ تو بھاگ رہے ہیں. جاہلون قالوا سلاما لا نبتغي الجاہلین واعرض عن الجاہلین. تجھے قرآن کے اندر تو تحریف کرتا ہے. ارے تو مجھ سے بڑا، تو مجھ سے تنازعنا پڑھتا ہے. یہ تو نے کال کیا پڑھا تھا؟ تو نے کال کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ وہ یاد کرتا نا جب تو بول رہا تھا کہ لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، غلط پڑھ رہا تھا. نہیں تیرے کہنے سے غلط پڑھا. چل میں حدیث پڑھتا ہوں. سن ایک منٹ سن تو بھاگ مت. میں پڑھتا ہوں. پھکی دے رہا ہوں تجھے. احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو پڑھ کے بتا. لا اللہ کو بھاگ مت. تجھے میں پھکی دے رہا ہوں. تو پڑھ کے بتا دیکھیں گے. تو پڑھ کے بتا. دیکھ میں پھر سے پڑھتا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو پڑھ کے بتا. دیکھ میں بول رہا ہوں نا، تو بھاگ مت. تو پڑھ کے بتا نا. کون سی یہ ہے؟ لا یؤمنون کوئی مومن نہیں تب تک. لا یؤمنون ہے حدیث میں. لا یؤمنون حتی یحکمون ہے ہی نہیں ہے. ارے بھاگ رہا ہے. دیکھ مجھے پتہ ہے. تو آرام سے پڑھ. میں تجھے پوری غلطی بتا دوں گا. تو پڑھ پہلے. میری بات سن پہلے. تجھے میں کیا تقلید ثابت کرنے آیا تھا نا. حدیث پڑھ. اللہ کی قسم تو بھاگ رہا ہے. تجھے پتا ہے کہ میں پھنس گیا، الٹی جگہ پھنس گیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو پڑھ. ولدی دنیا سنے گی کون غلط پڑھ رہا، وہ دنیا سن لے گی. ارے بھاگ رہا ہے نا. پھر تو دنیا سنے گی، پھر یہ بھی دنیا کو سنا کہ خورشید خلفی نے میرا رد کیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو پڑھ کے بتا. ماشاءاللہ یہ اچھا پڑھا تو نے. اب اس پہ تو ہماری بات تو اس پہ ہے نہیں. ہماری بات تقلید پہ ہے. ہماری بات ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. حدیثوں اور شیعوں کو حدیث سے اتنی نفرت ہے، میں 10 بار پڑھ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھنا. ادھر سن. تو اپنی بات پہ آنا. میں کہہ رہا ہوں تو اسی بات پہ آنا جس سے ہماری بات چل رہی ہے. پڑھنا حدیث پڑھنا. اسی بات پہ آنا. تو اسی بات پہ آ جانا. 3 منٹ 39 سیکنڈ کے یوٹیوب پہ دنیا سن رہی ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں تو اسی بات پہ آنا کہ لا یؤمنون. نہیں ہے، لا یؤمنو ہے. تو اس بات پہ آنا. کون سی؟ لا یؤمنون رسول پہ آ جا. لا یؤمنون نہیں ہے، لا یؤمنو ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پہ آ جا. آگے پڑھ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پہ آ جا. تو اس نے پہلا لفظ پڑھا ہے. دیکھو دوستو، یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر اس آیت سے، قرآن کی آیت سے یہ تقلید واجب کرنے چلا تھا. اور یہاں اس سے آگے پڑھ نہیں رہا ہے. اس سے آگے نہیں کو پیش کر دوں گا. پہلے تو حدیث پہلے اس کو بول رہا ہوں میں کہ اول الامر اس کے اندر لکھا ہے اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہے نا جو مطلب آپ نے الو ماں کی طرف لوٹیں گے، ہم تو اللہ اللہ کے رسول کی طرف ہی لوٹتے ہیں نا. ہاں تو یہ کہتے ہیں بتا مجھے تو حدیث کہ علماء ایک کرائم کی طرف لوٹتے ہیں، مجرم علماء کی طرف. جیسے یہ کہتے ہیں کہ جانور کے اوپر نشان لگانا بدعت ہے. سننا. ارے پھر ادھر سے ادھر بھاگ رہا. میں کیا بول رہا ہوں، پہلے تو حدیث پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا وہ پہلے بول دے، پھر آگے بات کروں گا انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ. دیکھو آگے بات کرو. میں میرے سوال کا جواب سیدھا سیدھی دو گے تو بات کروں گا، ورنہ بات نہیں کروں گا. میں کیا بول رہا ہوں، آپ حدیث پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ سیدھا بولو. کون سی حدیث پڑھنی ہے؟ میں نے پڑھا 10 بار ابھی پڑھا وہ حدیث پڑھو گے. تو پہلے حدیث پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ پڑھو. ہاں اب اس کی ترجمہ کر.
تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کامل کا لفظ کہاں ہے اس میں؟ جی لا یؤمنو کا معنی مترجمین نے ترجمہ لا یؤمنو کا ترجمہ کامل سے ہی کیا ہے. اگر نہیں رہا تو میری گردن ہوگی، آپ کی تلوار ہوگی. اس میں لا یؤمنون، لا یؤمنون نہیں، لا یؤمنو لفظ ہے. لا یؤمنون نہیں، لا یؤمنون نہیں ہے، لا یؤمنو لفظ ہے. نون پہ زبر ہے، زبر کے زیر گھر جائے گی، زبر کے زیر گھر جائے گی. ارے پاگل کہیں کا لا یؤمنو، لا یؤمنو نون کے اوپر ضمہ ہے. ضمہ نہیں ہے، زبر ہے. ابے کون نصب دے رہا مجھے بتا تو. ارے سن سن سن، لا یؤمنون نصب کون دے رہا؟ حتی یحکمون، حتی یحکمون نہیں ہے، حتی یحکمو کا ہے. حتی یحکمون نہ نہیں ہے. ارے کیا غلط پڑھنا ہے؟ زبر ہے تو کیوں نہیں پڑھوں میں؟ میرے باپ کا رول ہے کیا؟ حتی یحکمون نہیں ہے. ارے کیوں حتی حتی یحکمون. ہاں اچھا آگے چلے، ہاں آگے چل. احوب الیہ، احوب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پڑھ دے بھائی، بہت تیرا بہت شکریہ ادا کروں گا میں. ارے ارے سن سن سن، اب تو اسی بات پہ آئے گا نا، تقلید پہ آئے گا نا، تقلید پہ آئے گا. نہیں تو بول، تو ایک بار بول کہ تقلید واجب نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تقلید کرنا بھی نہیں. ایک بار بول دے. اچھا مجھے بتا احبو کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھ جو تو ایک بار بول دے، مجھے معنی بتا دے. احبا کا معنی میں نے، احبا لفظ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی فتح پر مبنی ہوتا ہے. تو نے پڑھا احبو، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ بن گیا، میں محبت کرتا ہوں. تو یہ معنی تو بالکل ہی مطلب الگ ہو گیا، حدیث کے اندر تحریف معنوی ہو گئی ہے. تو یہ شیعہ حضرات یہی کرتے ہیں، کھٹمل. ارے جو کہیں کا تو ایک بار بول دے کہ میرے پاس حتی اکونا ہے لفظ، وہاں پاس حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. ان پوشیدہ ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. ان پوشیدہ، ان جو ہے نا، ان یہ نصب دینے والا ہے. تجھے ابھی تجھے یہ سب معلوم نہیں ہے، تجھے ابھی نحو وغیرہ تو پڑھا نہیں ہے. تو بات مت تو ادھر بول مجھے. یہاں پر جو حکیمونہ کا لفظ ہی نہیں ہے نا. تو حدیث کے اندر کیا اپنے گھر سے بات لے کر کے آتا ہے کیا؟ مجھے یہ بتا. متن میں، متن کے اندر اگر اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ تمہارا کتاب کے اندر لکھا ہے یار، کیا بات کر رہا ہے؟ کتاب کے اندر اصول کر کے اٹھا کے دیکھ لو. پڑھو اس کی عبارت پڑھو. چلو اردو عبارت پڑھ دیتا ہوں. نہیں اردو عبارت آپ نے اس سے پہلے فتاوی شامی کے اوپر جھوٹ بولا تھا، اس لیے اردو. چلو وہ تو جھوٹ بول دیا تھا. اصول کرکے کے اندر لکھا ہے کوئی قرآن کی آیت سے بات نہیں کرتا ہوں میں، یہ آڈیو کو شیئر کر دیتا ہوں. ایک بار آڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے ایک بار بول دے کہ ہمارے یہاں احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث کو تو رک کے پڑھ، میں 1 گھنٹہ تجھ سے بات کروں گا. دیکھ تو یہ بول کہ تقلید ہمارے نزدیک واجب نہیں، نہ میں ثابت کر سکا. اور الحمدللہ تمام اس کے اوپر اجماع ہے کہ تقلید لا حول ولا قوت. اس کے اندر اتنی مخالفت ہے. امام بخاری کی مخالفت، امام مسلم کی مخالفت. شافعی ہیں. اللہ امام بخاری شافعی ہوتے. علامہ عسقلانی نے ارشاد کے اندر، علامہ عسقلانی کا قول ہوتے تھے تیرے پہ. علامہ عسقلانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام بخاری کو مقلد بتایا ہے. میں کیا کروں؟ ارے مقلد نہیں تھے، وہ کلاس آف تھرڈ تھے. بے وقوف، یہ بھی بولو یہ کلاس آف تھرڈ تھے، یہ کلاس آف تھرڈ تھے. کلاس آف تھرڈ جانتا کس کو بولتے ہیں؟ نہ بچوں نہ میرے کو معلوم نہیں. علامہ عسقلانی نے ارشاد الساری کے اندر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری کے اندر امام بخاری کو شافعی المسلک بتایا ہے. ارے یہ کلاس آف تھرڈ تھے، کلاس آف تھرڈ تھے. شرح لکھا ہے انہوں نے بتایا کہ امام بخاری شافعی المسلک ہے. الحمدللہ بالکل نہیں تھے، جھوٹ ہے یہ کلاس آف تھرڈ ہے. سے مجھے حوالہ دے کہ امام بخاری شافعی نہیں تھے. امام بخاری شافعی نہیں تھے. امام بخاری شافعی مسلک تھے. یہ کلاس آف تھرڈ تھے. کیا تھا کلاس آف تھرڈ؟ امام بخاری شافعی المسلک تھے. یہ کلاس آف تھرڈ تھے. کلاس آف تھرڈ انگلش نہیں چلے گی یہاں پاس. میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد امام شافعی کی طرح وہ
امام شافعی کی منہج کی طرح انہوں نے کام کیا ہے، خلاصہ تھوڑا جانتا ہے تو اس لیے ان کو شافعی کیے گئے. یہ مقلد نہیں کہ بغیر دلیل کی اس کی بات مان لیتے نہیں. اگر ویسا اگر مطلب استاد شاگرد کی اگر نسبت ہو تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی وہ شاگرد ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری. شاگردوں کہاں تھا شاگرد؟ اس کے کوئی تو شاگرد ہی نہیں ہے. وہ تو اس کے تو باپ بھی ضعیف تھا، بیٹا بھی ضعیف، پوتا بھی ضعیف تھا، سب پہ کلام ہے یار. کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ تو ابھی اصول فقہ پڑھا نہیں، ابھی تجھے حدیث کے راویوں کے بارے میں ابھی تجھے تیرے کو معلوم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کتاب میں اس کی حوالت میں دوں گا کہ جو شخص جس کی امام زاہدی نے میزان الکبریٰ کے اندر باپ کو بھی ضعیف کہا، بیٹے کو بھی ضعیف کہا، پوتے کو بھی ضعیف کہا. پھر اس کی حدیثیں کیسے؟ ایسے شخص پر جرح کرنے والا جس کی ذات یا تو فقہ میں یا حدیث میں خدا تو کلمہ پڑھ، کیونکہ تمہارے وہاں تو اشرف علی رسول اللہ بھی پڑھایا ہے نا تم نے. یہ خواب کی بات ہے. خواب کی بات ہے، اگر تو خواب کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے یہ. اور خط میں بھی لکھا ہے کہ ہاں، خط میں بھی لکھ رہا ہے کہ ہاں تیرے علماء کی بڑی قدر ہے، یہ کلمہ پڑھا میرے نام. پھر وہ دوسرا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اشرف وعلی اشرف پر محمول تو کرتا ہے. یہی حقیقت ہے. جو درود شریف پڑھ رہا ہے اس کا کیا درود شریف پڑھ رہا ہوں؟ جو درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا اشرف وعلی اشرف سیدنا شفیعنا حبیبنا لا حول ولا قوة الا لا اشرف اللہم صلی علی و نبینا و اشرف نہیں وعلی اشرف لا الہ الا اللہ 36 ہجری کے اندر تمام انبیاء میں سب سے اشرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ. ارے بیوقوف، ادھر اشرف علی کا درود پر پڑھا اس نے شخص نے. نہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتے. 1936 کے اندر 1935 کے اندر کلمہ پڑھوایا. 1936 کے اندر انہوں نے درود شریف پڑھوایا. تو اپنی ذلت رسالہ الامداد رسالہ 3 صفحہ 333 کے اندر. چل چھوڑ اس کو چھوڑ. تو میں تو اسے کلاس آف تھاٹ بول رہا تھا. کلاس آف تھاٹ امام شافعی کا کلاس آف تھاٹ جو تھا، یہ جو ہے امام بخاری دیتے امام شافعی کی طرح انہوں نے. سننا میں کیا بولا، 10 سیکنڈ بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 3 اسلاف کا نام پیش کیا. علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر، علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر امام بخاری کو شافعی بتایا. آپ مجھے ایک ایسا انسان پیش کر دو جو امام بخاری کو شافعی نہیں بتایا ہو، اور اس سے مراد ان کی یہ مراد ہے کہ امام شافعی کی طرح امام شافعی کی طرح قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے، وہ شافعی تھے. شافعی مطلب نہ کہ اس کی تقلید کرتے تھے. اگر وقت سنوں گا قادیانی، جب میں تجھے عبداللہ دیوبندی حنفی قادیانی، میں قادیانی نہیں ہوں. قادیانی وہ اہل حدیث کا مطلب دل دادا تھا، اور اس نے کہا تھا ارے اگر قادیانی میں بات کرے گا نا تیری تو واٹ لگا دوں گا، کیونکہ قادیانی جو تھا حنفی تھا اور وہ رفاعیدین کا قائل تھا. وہ کہا تھا کہ میں حنفی ہوں. کا قائل نہیں ہو مرزا قادیانی، ترک رفع الیدین کا قائل نہیں بلکہ رفع الیدین کا قائل ہے. پھر مرزا کی کتاب لاؤ، مرزا کا کتاب لاؤ مرزا کی کتاب لاؤ. میں ثابت کر کے رکھوں گا کہ مرزا ترک رفع الیدین کا قائل ہے. ارے کہتا کہ مرزا قادیانی صاحب تو حنفی تھے. کہتا نہیں، وہ بھی اہل حدیث تھے. کون کہتا ہے؟ رسائل اہل حدیث کے اندر ہے. ارے بیوقوف، وہ تو حنفی تھے. وہ حنفی تھے. لا الہ الا اللہ. میں حوالہ لگاؤں گا اس کا کہ اس نے اپنے اوپر حنفی رنگ چڑھا لیا تھا، لیکن یہ اعتقاداً اہل حدیث تھا، اور اس کا نکاح پڑھایا تھا میاں نذیر حسین دہلوی. نکاح پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگر کوئی حنفی بندہ تو اہل حدیثوں پہلے تو وہ مسلمان تھا نا. پہلے وہ مسلمان تھا. پہلے تو مسلمان تھا، پھر اس کو الہام ہو گیا. کاشف الہام کی قائل تم ہو، ہم تو نہیں ہے نا. کاشف الہام تو تمہیں ہوتا ہے، شیطانی الہام. ابن تیمیہ بھی اللہ ابن تیمیہ نہیں ہے، غلط ہے. ابن تیمیہ کا یہ ہم نہیں مانتے اس کو. میں اس مسئلے میں امام تیمیہ کی غلطی ہے. ابھی تو کہا کہ امام ابن تیمیہ قائل نہیں، پھر کہتا ہے ارے ہم کیا امام جو کر میں کیا امام ابن تیمیہ کا مقلد ہوں؟ پھول دھلائی بھائی عبداللہ بھاگ رہا ہے. میں کہ امام تیمیہ